السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی بزرگی کی بجائی پاکیزگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. انگن دادا بے شمار درود و سلام ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میری طبیعت کافی خراب ہے، لیکن چونکہ ایک معاہدہ تھا، وعدہ تھا، اس لیے میں حاضر ہوا ہوں، ورنہ 2 سے 2.5 دن ہو گئے ہیں میں بستر سے بھی نہیں اٹھ پا رہا تھا. آپ لوگوں کی محبت اور دین کا ایک جذبہ کھینچ لایا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کہ ہمارے بہت ہونہار شاگرد ہیں، انہوں نے ہم سے ٹائم لیا ہوا تھا، اور اصل خطاب تو انشاءاللہ شیخ محترم کا ہوگا. ہمارا موضوع یہ ہے کہ نفس مطمئنہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے. اصل میں اگر ہم غور کریں اپنی ذات پر، اپنے جسم میں، تو اللہ رب العالمین نے انسان کو جب پیدا فرمایا ہے تو کچھ چیزیں اس کی طبیعت میں رکھ دی ہیں، اس کی فطرت میں رکھ دی ہیں، اس کے اندر پہلے سے ہی موجود ہیں، جسے ہم بلڈنگ بھی کہتے ہیں. تو انسان کے اندر کئی قسم کے نفس پائے جاتے ہیں. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی آیت پڑھی ہے، جو کہ 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 53 ہے. تو نفس کی ایک قسم اس میں بیان کی گئی. ایک ہوتا ہے نفس امارہ، ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ. 3 قسم کے نفوس ہیں. کچھ علماء کرام نے نفس راضیہ، نفس مرضیہ بھی بیان کیا ہے، وہ نفس مطمئنہ کی ہی قسم ہے. 6-7 اقسام بنائی ہیں. تو بنیادی 3 اقسام ہیں. جب ان اقسام کو ہم سمجھیں گے تو ہمیں واضح ہوگا کہ نفس مطمئنہ کیا چیز ہے، وہ کیسے بنتا ہے، کیسے حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے، اگر وہ برائی کر رہا ہو یا برائی کا ارادہ کرے تو اس کا ایک نفس کھٹکتا ہے. تو اسے نفس لوامہ کہتے ہیں، ملامت کرنے والا. برائی کر لے یا برائی کرنے والا ہو، یہ نیکی میں کوئی کمی پیشی. اور اسی طرح انسان کے اندر ایک یہ بھی کیفیت ہے کہ وہ گناہوں کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ یہ انسان کی جو خواہشات ہیں نا، اگر یہ اس کے پیچھے چلے گا تو
انسان کے اندر جو برائی کی طرف آمادہ کرنے والا نفس ہے گویا کہ وہ اس کے پیچھے لگ گیا، لیکن جب وہ برائی کی طرف جا رہا ہوگا تو جو دوسری قسم کا اچھا والا جو نفس ہے، جو نفس لوامہ ہے ملامت کرنے والا، وہ اسے کھٹک رہا ہوگا، اس کو اشارہ کر رہا ہوگا کہ آپ کوئی غلط کام کرنے جا رہے ہیں، آپ کوئی گناہ کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ آگے ہم بتائیں گے اس کا معاملہ کیا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں برائی کرتے ہیں، دھڑلے سے کرتے ہیں، زور و شور سے کرتے ہیں، بتا کر کرتے ہیں، ظلم و ستم فخر کر کے کرتے ہیں، ان کے دل میں تو کچھ نہیں کھٹکتا، ایسا ہوتا ہے۔ بلکہ وہ تو اگر کوئی ان کو جا کے بولے تو وہ کہتے ہیں جی میں یہی کروں گا اور میں نے جو کچھ کیا ہے میں ایسے ہی کروں گا اور میں ایسے ہی آدمی ہوں، کوئی مجھے روک نہیں سکتا، کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ایسے بھی لوگ ہیں نا دنیا میں جو اپنے تکبر اور گھمنڈ پہ اتنے ہیں کہ ان کو برائی نظر ہی نہیں آتی، بلکہ اچھائیاں ان کو برائی نظر آتی ہیں، اچھائی کا راستہ ان کو غلط نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا جو یہ نفس امارہ ہے، برائی پر ابھارنے والا جو نفس ہے، یہ غالب آیا ہے۔ جس انسان کا برائی پر ابھارنے والا نفس غالب آ جائے اس کو بھی اچھائی لگتی نہیں ہے، بلکہ اچھائی برائی لگتی ہے اور برائی اچھائی لگتی ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی بھی وجوہات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ماحول نہیں مل سکا، شروع سے اس کو ایسا ماحول نہیں مل سکا، شروع سے ایسا معاملہ اس کے سامنے آیا ہی نہیں کہ وہ گناہوں سے برائیوں سے توبہ کر لیتا، بلکہ اس کو تو معاملہ ہی برائیوں والا ملا۔ جیسا کہ ایک شخص کے بارے میں آپ جانتے ہیں جس نے 99 قتل کیے تھے، 99، اس کو وہ ملا ہی نہیں موقع، وہ تو قتل کرتا گیا، یہاں تک کہ ایک راہب سے اس نے جب پوچھا اس نے بھی کہا تو اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اس نے آخر کار کسی نے کہا کہ بستی چھوڑ کے جاؤ گے تو بات بنے گی۔ بستی چھوڑ کے جا رہا تھا، رستے میں اس کا انتقال ہو گیا، توبہ کر کے جا رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جس گناہ کے ماحول میں وہ بیٹھا ہوا ہے اب وہاں نیکی کرنے کے چانس ہی نہیں مل رہے اس، دل میں تو آ گئی اس کے، لیکن اگر وہ اسی ماحول میں رہے گا تو وہ اسی جیسی برائیاں ہی کرتا رہے گا۔ یہ جو مسجد کا ماحول ہے، مدرسوں کا ماحول ہے، دینی ماحول ہے، یہ نیکیوں والا ماحول ہے۔ اس سے جو جڑ جاتا ہے، یہ انشاءاللہ ہمارے شیخ محترم کا یہ درس ہے، تو وہ نفس امارہ اس کا دب جاتا ہے۔ ہمیں نفس امارہ کو دبانا سب سے پہلی بات، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو جب دعوت دی تھی وزیر کی بیوی نے، تو اس نے بھی یہ کہا تھا کہ نفس تو برائی پر ہی ابھارنے والا ہے۔ تو اکثر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا قول تھا۔ تو یہ جو اس موقع پر بیان کیا گیا کہ نفس برائی پر ابھارنے والا ہے، یہاں پر بہت اہم بات یہ ہے، عورت نے دعوت دی یوسف علیہ السلام کو، خوبصورت نوجوان ہے، حسین ترین ہے، عورت فدا ہو چکی ہے۔ اب اس نوجوان کو اللہ نے تقویٰ کی صلاحیت دی ہے، اس کو اللہ نے تقویٰ کی تربیت دی۔ نبی کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام کے، انہوں نے اس برائی سے اپنے آپ کو بچایا بڑی مشکل کے ساتھ، جیل جانا پسند کر لیا۔ یہاں پر ایک بات اہم ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے یہ برائی نہیں کی، اس خاتون نے دعوت دی، وہ خاتون گناہ کی طرف مائل ہو چکی تھی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک اس کو ایسا ماحول ملا ہی نہیں تھا۔ جب یوسف علیہ السلام کی دیانت داری دیکھی، ایمانداری دیکھی، تقویٰ دیکھا، تو یہ مجبور ہو گئی یہ بات کہنے پر کہ میں نے کوئی ایسی خیانت نہیں کی، اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ میرا نفس گناہ گار ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں اس نے وہاں پہ توبہ کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام کے ماحول سے متاثر ہو گئی، ان کے تقویٰ سے یہ بھی متاثر ہو گئی۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نفس مطمئنہ تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے نفس امارہ کو چھوڑنا ہوگا، جو برائی پر ابھارتا ہے، اور جو برائی پر ابھارنے والے معاملات ہیں، آس پاس کا ماحول ہے، دوست احباب۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کل قیامت کے دن ہر شخص اس شخص کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو اس کا دنیا میں دوست تھا، جس کے ساتھ وہ رہتا تھا، کیونکہ اس کے اعمال ویسے ہی ہوتے ہیں۔ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جو اس کے دوست کا مذہب ہے، جسے وہ چاہتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، اسی کے دین پر ہوتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں دوستی کس سے کرنی ہے، کن لوگوں سے ہمیں رشتہ بنانا ہے، کن لوگوں سے رشتہ داریاں کرنی ہیں، کہاں شادیاں کرنی ہیں، کہاں اپنے بچوں کو تعلیم دلوانی ہے، کہاں اپنے بچوں کو دوستیاں بنوانی ہیں۔ ہماری اپنی دوستیاں، ہمارے اپنے تعلقات، ہمارا اپنا اٹھنا اوڑھنا بچھونا کن لوگوں کے ساتھ ہے، اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے؟ تو یہ ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے نفس کو پاکیزہ کریں، اپنے نفس کو بہتری کی طرف لے کے آئیں، اپنے نفس کو گناہوں سے بچائیں۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گندا کر دیا، میلا کر دیا۔ تزکیہ کا مطلب گناہوں سے پاک کر لینا، دساہا کا مطلب میلا کر لینا۔ وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا وہ شخص، دنیا میں بھی رسوا، آخرت میں بھی رسوا۔ تو اس جگہ پر دونوں باتوں کا بیان ہو رہا ہے۔ نفس کو جتنا میلا کریں گے، کسی کا قول ہے کہ یہ انسان کا نفس ایک دودھ پیتے بچے کی طرح ہے، دودھ پیتے بچے کی طرح۔ اگر اس کو دودھ پلاتے جاتے رہے وہ پیتا رہے گا، اور سالوں سال پیتا رہے گا۔ اس کو چھڑا دیا تو اس کی عادت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر نفس کو گناہوں کی طرف چھوڑ دیا تو یہ گناہوں میں، دلدل میں گناہوں کی پھنستا رہے گا، دھنستا رہے گا۔ تو اس کو روکنا ہوگا، تھامنا ہوگا، جب یہ ہمارے لیے کامیابی ہے۔ تو نفس مطمئنہ تک پہنچنے کے لیے قد افلح من زکاہا، فرمایا کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کا تزکیہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین نے بیت اللہ کی طرف بھیجا، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری اس تعمیر کو، اس کوشش کو قبول فرما لے۔ کئی ساری دعائیں کی، یا اللہ ہم کو دونوں کو فرما بردار بنا دیں، سچا مسلمان بنا دیں۔ پھر ساتھ میں ایک اہم ترین دعا کی اس بیت اللہ کے حوالے سے، کعبۃ اللہ کے حوالے سے بنا رہے ہیں، بناتے بناتے ایک دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ یہ جو میں نے گھر بنایا ہے، کائنات میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے جو اس بیت اللہ کا مقابلہ کر سکے۔ یا اللہ جس جگہ یہ گھر ہے اس وادی کا مقابلہ کوئی وادی نہیں کر سکتی۔ یہ جو مسجد بنا رہا ہوں اس مسجد کا مقابلہ کوئی مسجد نہیں کر سکتی۔ اب ان میں ایک ایسا رسول بھیج دے جس رسول اور خطیب اور امام کا مقابلہ بھی کوئی نہ کر سکتا۔ اور اس رسول کی کیفیت کیا ہوگی، کام کیا ہوگا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر، یا اللہ تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائیں گے اور ان کا تزکیہ کریں گے، ان کے نفس کا تزکیہ کریں گے۔ وہ رسول ایسے رسول کو بھیج دے تو معلوم یہ ہو رب العالمین نے جگہ جگہ نبی علیہ السلام کی جو فضیلت اور نبی علیہ السلام کی جو ذمہ داری بتائی ہے،
کہ نبی علیہ السلام کو کیوں بھیجا گیا؟ یہی فرمایا کہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے اور ان کا تزکیہ کرتے۔ تزکیہ کس چیز پر ہے؟ نفس کا تزکیہ، نیکیوں پر عمل کرنا، یہ نفس کا تزکیہ ہے۔ گناہوں سے بچنا، یہ نفس کا تزکیہ ہے۔ تزکیہ اصل میں کہتے ہیں کہ جتنی بھی برائیاں ہیں ان سے ہٹا کے صاف کر دینا، صفائی کر دینا۔ تو یہ جو نفس کا تزکیہ ہے، یہ جبھی ممکن ہے جب نفس امارہ کو ہم ماریں گے، اپنی خواہشات کو دبائیں گے۔ جتنی خواہشات کے پیچھے چلتے رہیں گے تزکیہ کبھی ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ جتنے برے دوست ہیں تزکیہ کبھی نہیں ملے گا۔ آئیے میں آپ کو چند واقعات بھی اس حساب سے سناتا ہوں۔ رب العالمین فرماتا ہے قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ فرمایا کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا اور اپنے رب کا نام ہمیشہ یاد رکھا اور نمازیں پڑھتا رہا۔ لیکن حالت یہ ہے کہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ نفس امارہ کے ساتھ کچھ چیزیں ملی ہوئی ہیں جو تزکیہ کرنے دیتی نہیں آپ کو۔ جو نفس امارہ جو برائی پر ابھارتا ہے اسے نفس امارہ، امارہ مطلب عامر، حکم دینے والا، اور برائی پر حکم دینے والا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا ماحول، ایک چیز یہ ہے کہ شیطان نے قسم کھائی تھی۔ ہم کسی دوسرے دشمن سے احتیاط برتتے ہیں جو سامنے ظاہری دشمن ہے، لیکن ایک دشمن ہمارے اندر موجود ہے جو یہ نفس کی بات کر رہا ہوں، یہ ہمارے آستین کا سانپ بھی نہیں بلکہ ہمارے اندر موجود ہے۔ اور اس نفس کے یہ نفس ملا ہوا ہے شیطان کے ساتھ جو تزکیہ کبھی نہیں کرنے دے گا، ہماری پاکیزگی ہمیں حاصل کرنے نہیں دے گا۔ اور شیطان نے تو قسمیں کھا کر کہا تھا کہ میں ان کو بہکا کر رہوں گا، جہنم کے راستے پر چلا کر رہوں گا، جہنم تک پہنچا کر چھوڑوں گا۔ اور آج کل کے جو معاملات ہو رہے ہیں، یہ جو جنس کو تبدیل کرنے والے ہیں، تو شیطان نے قسمیں کھائی تھی۔ اس نے قسمیں کھا کر کہا تھا کہ میں وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو یہ حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی خلقت کو بدل ڈالیں گے۔ یہ جو اللہ نے جس کیفیت میں بنایا ہے اس کیفیت کو بدل دیں گے۔ مرد عورت بننا چاہے گا، عورت مرد بننا چاہے گی، مرد عورتوں جیسی مشابہت جیسا لگنا چاہے گا، عورتیں مردوں جیسی مشابہت کر کے وہ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی جہاں ضرورت ہی نہیں ہے۔ گھر کے معاملات میں دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، باہر کے معاملات میں مرد کی ذمہ داری ہے۔ تو یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ تزکیہ کرنے نہیں دے رہا یہ شیطان، ماحول، اپنا نفس، اور پھر دنیاوی زیب و زینت، یہ چوتھی چیز ہے۔ کیونکہ رب العالمین نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ لوگ پیسے آ جائیں تم بک جاتے ہو، تمہارا ایمان بک جاتا ہے۔ کاروبار میں تھوڑا نقصان ہو جائے تم سوچتے ہو کسی طریقے سے ملاوٹ کر کے دھوکہ دے کے کما لوں، نقصان نہیں بھی ہو رہا پھر بھی دھوکہ دے رہے۔ یہ سارا وہ نفس ہے تمہارے اندر جو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ سب سے بڑی برائی شرک کی برائی ہے، بدعت کی برائی ہے۔ میں آپ کو ابھی تھوڑے سے واقعات کچھ سناؤں گا۔ نفس مطمئنہ جب انسان جبھی حاصل کر سکتا ہے جب ان چیزوں کو چھوڑ دے جو میں نے ابھی آپ کو ذکر کی۔ شیطان کے وسوسوں سے دور رہے، ان کو چھڑکے، ان کے باتوں میں نہ آئے، خواہشات میں نہ آئے۔ دنیاوی زندگی کی زیب و زینت، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ فرمایا کہ عورتوں کی زیب و زینت، مال کی زینت، اولاد کی زینت، گھوڑوں کی زینت اور دنیا کی بہت ساری زیب و زینت ہے، انسان کے لیے اس کو خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ اور شیطان نے بار بار قسمیں کھائی میں اور زیادہ مزین اور خوشنما بناؤں گا گناہوں کو، گناہوں کی باتوں کو، فحش باتوں کو۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کی تربیت کریں۔ ایک صحابی
نبی علیہ السلام سے جنگ کے میدان میں پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے، ان قتلت اگر میں ابھی شہید ہو جاؤں لڑتے لڑتے، فأین انا میں کہاں جاؤں گا؟ فرمایا آپ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جو کھجوریں ہاتھ میں تھی وہ چھوڑ دی کہ اتنا بھی وقت نہیں ہے، فقاتل حتی قتل، جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے، سیدھے جنت میں چلے گئے۔ کیوں؟ انہوں نے دنیا کی کھجوروں کو کھانے میں ٹائم ضائع کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ان کے پاس جو نفس مطمئنہ انہیں حاصل ہوا تھا، ان کو پتا تھا میں جو نیکی کروں گا اس کا جو اجر مجھے ملے گا وہ کھجور کھانے سے نہیں ملے گا۔ جب انسان برائیوں کو چھوڑتا ہے اور نیکیاں کرتا رہتا ہے، صحابہ کرام کی تربیت کی نبی علیہ السلام تربیت کرتے گئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو پہلے آپس میں لڑتے تھے، بھائی سے لڑا ہوا تھا، قبیلے سے لڑا ہوا تھا، ان کی دشمنیاں دوستی میں کیسے بدل گئی؟ اسی اسلام کی بدولت۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ میں نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے، اور اسی نعمت کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اس نعمت کی وجہ سے جو اسلام کی نعمت ملی ہے اس کی وجہ سے تم بھائی ہو گئے۔ کیوں؟ یُزَكِّیہم، نبی علیہ السلام تزکیہ کرتے تھے، ان لوگوں کے دل کی صفائی کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ قرآن مجید میں دل کی بیماریوں کا علاج ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، دلوں میں جو بیماری ہے اس کی شفا قرآن مجید دیتا ہے۔ اب جب یہ انسان نیکیاں کرتا رہتا ہے، نیکیوں والے ماحول میں رہتا ہے، برے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے، فیس بک والے برے لوگ چھوڑ دیے، فضول ٹائم ضائع کرنے والوں کو لوگوں کو چھوڑ دیا ہے، انسٹاگرام چھوڑ دیا، اور پتہ نہیں جو کچھ آ رہا ہے اس کو چھوڑ دیا ہے، صرف دین کی تبلیغ کے لیے یہ چیزیں استعمال کرتا ہے، باقی استعمال نہیں کرتا۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں اگر آپ کا کوئی دیندار دوست ہے اور وہ فیس بک پر آپ سے گھنٹوں فضول بات کرتا ہے، اس سے بات کرنا چھوڑ دیں، فضول بات، کام کی بات کریں۔ کیوں ضائع کر رہے ہیں وقت؟ کیونکہ یہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو برف کی طرح پگھل رہا ہے، اس سے اگر آپ نے نیکی کا فائدہ اٹھا لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن اس وقت کا کیا ہے۔ یہ جو نفس امارہ برائی والا نفس ہے، یہ ہمارا اور آپ کا وقت برباد کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ شیطان بھی چاہتا ہے کہ نماز کا وقت ہے، آپ کا وقت کسی اور کام میں لگاتا ہے، یعنی نیکی سے ہٹا کر اس وقت کو کسی فضول کام میں لگانا، گناہ نہ بھی کرے لیکن نیکی کا موقع تھا نیکی ضائع کر دیا، تو یہ نفس مطمئنہ حاصل نہیں ہوگا۔ نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے جو میں نے چیزیں بولی ہیں برائیوں کو چھوڑنے سے اور وقت کی قدر کرنے سے۔ یہی تو صحابی نے وقت کی تو قدر کی نا، کھجوریں چھوڑی اور سیدھے آگے لڑنے چلے گئے، یہ تھی وقت کی قدر۔ نفس مطمئنہ کس طرح بنتا ہے؟ نفس مطمئنہ کے ظاہری اثرات کیا ہے، تاثرات کیا ہے؟ ایک صحابیہ جنگ کے میدان میں غزوہ احد کا موقع ہے، نکلتی ہیں معلومات کرنے کے لیے کہ کیا صورتحال ہے، نبی علیہ السلام کی طرف پڑھتی ہیں، صحابہ کرام کو دیکھنے کے لیے، حالات جاننے کے لیے۔ چلتے چلتے کسی نے بتایا آپ کے والد اس جنگ میں شہید ہو گئے، کچھ روایات میں بھائی، کچھ میں بیٹا، کچھ میں شوہر، 2-3 قسم کی روایات ہیں۔ بھائی شہید ہو گئے، شوہر تو وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ بتاؤ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ چلتے چلتے کسی نے آواز دی آپ کے سر کا تاج، آپ کا خاوند شہید ہو گیا ہے، کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بتاؤ کہ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کسی نے کہا آپ کا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے، کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بتاؤ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ 3 ذکر ہے، والد، بھائی، شوہر، یا بھائی، بیٹا اور شوہر، 3 ہیں، ان میں سے 3 کا اکثر ذکر آتا ہے۔
تو تینوں کے موقع پہ یہی کہا کہ نبی علیہ السلام کی خیریت مجھے چاہیے، انا للہ تو پڑھی اللہ اکبر۔ چلتے چلتے نبی علیہ السلام کی خیریت معلوم ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے ان کو جب نبی علیہ السلام کا پتہ چلا کہ خیریت سے ہیں، کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی نبی علیہ السلام کی بات، آپ کو صحیح سالم دیکھ کر، آپ کو سلامت دیکھ کر میری ساری مصیبتیں دور ہو چکی ہیں۔ یہ ہے صحابہ کا نفس مطمئنہ۔ کیا مطلب یہ ہے کہ دنیا جاتی ہے تو جائے، بھائی چھوٹتا ہے تو چھوٹے، جنت میں جا رہے ہیں نا، جہاد میں شہید ہوئے جنت میں گئے، سب کچھ ختم ہو جائے، نعمتیں چھین جائیں، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی مطلوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ ہونا چاہیے۔ صحابیوں کتنے اصحاب کرام میں سے تھے، ظلم و ستم ہوتا تھا، کہا جاتا تھا کیا تم چاہتے ہو، خبیب غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ نبی علیہ السلام کو جو ہے تکلیف ہو، غالباً خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، کہنے لگے میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم تو مجھے پھانسی پر لٹکاؤ گے، قتل کرو گے، شہید کرو گے، جو بھی کرو گے، میں تو اتنا بھی نہیں چاہتا کہ میری جگہ نبی علیہ السلام کو کوئی کانٹا بھی چبھے، بڑے بڑے ظلم تو دور کی بات ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اگر ہم برائی کو چھوڑتے ہیں، برے ماحول کو چھوڑتے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھیں ہم کس ماحول میں بٹھاتے ہیں، نیک لوگوں کے پاس بٹھائیں، امام صاحب کے پاس لے کے آئیں، خطیب صاحب کے پاس ان کو بٹھائیں، نیک لوگوں کے نیک بچوں کے ساتھ ان کی دوستیاں کرائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی اچھی پرورش ہو اور وہ برے نفس سے نکل کے اچھے نفس کی طرف آ جائے، نفس مطمئنہ جب بنتا ہے جب انسان نیکیوں پر عمل کرتا رہتا ہے۔ اگر ایک شخص نیکی بھی کرتا ہے، برائی بھی کرتا ہے، تو بھی دونوں نفس چل رہے ہیں، برائی والا نفس بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ، کبھی یہ غالب کبھی یہ غالب، ایک اچھائی والا نفس لفظ لوامہ اور ایک برائی والا نفس، کبھی یہ غالب ہو رہا ہے کبھی یہ، دونوں بیچ میں ڈاما ڈول ہو رہا ہے۔ جب یہ توبہ کرتا ہے نفس لوامہ جو اچھائی والا نفس ہے وہ غالب آ جاتا ہے، جب یہ برائی کی طرف جاتا ہے تو برائی والا نفس غالب آ جاتا ہے۔ اور میں نے آپ کو کہا کہ نفس امارہ جو برائی والا نفس ہے اس کے ساتھ شیطان ملا ہوا ہے، ماحول ملا ہوا ہے، دنیا کی رنگینی ملی ہوئی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت دیکھنا چاہیے کہ ہمارا یہ معاملہ جو ہے نفس امارہ کی طرف نہیں جا رہا۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ توبہ کی وجہ سے اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے جو توبہ کرتا ہے۔ شیطان وہاں اور پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے اس سے 60 سال برائیاں کروائی تھی، گناہ کروائی تھی، 61ویں سال میں 65 سال کے بعد اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ جتنے میں نے گناہ محنت سے کروائے تھے اس کی گناہوں کو اللہ نے نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ یہ ہے نفس لوامہ جو انسان کو بتاتا رہتا ہے۔ الاثم ما حاق فی صدرک، گناہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹک جائے، لیکن یہ اس کے دل میں کھٹکے گا جس کی تربیت اچھی ہوئی ہو، جس کو ماحول اچھا ملا ہو، جو اپنے بچوں کو برے ماحول سے بچاتا ہوا آ رہا ہو۔ اسی لیے کچھ علماء نے بڑی پیاری بات کہی کہ پچھلے زمانے میں بکریوں کے چرواہے کو دین کی بات سمجھ آتی تھی، لیکن آج کا اگر کسی کالج کا پروفیسر اور لیکچرر ہو اس کو دین کی بات فوراً سمجھ نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تربیت ایسی کی گئی، کالج میں اس کو یوں سکھایا گیا، یونیورسٹی میں اس کو وہ ماحول ملا، اس کو آس پاس کے جو پیسے والے لوگ تھے وہ سارے ہی دنیا دار لوگ ملے، اس کا تو کبھی دین داروں سے واسطہ ہی نہیں پڑا، لیکن اب اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ برائی جو ہے یہ صحیح ہے اور یہ جو اچھا راستہ ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اس کو توحید کی بات بھی سمجھ نہیں آتی، سنت کی بات بھی سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ اس کی پرورش غلط ہوئی ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے انبیاء کی جو ذمہ داری لگائی ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو یہ نفس مطمئنہ حاصل کرنے کے لیے بڑی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو پتہ ہے ایک موقع ایسا تھا کہ کنویں میں پھینک دیا، یعنی دل سخت ہو گیا تھا نا، دل اتنا سخت کہ کنویں میں پھینک دیا۔ یہی وہ بھائی ہیں کہ جب مصر گئے تو مصر جانے کے بعد یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو یہ پہچان تو نہیں پا رہے تھے کہ یہ یوسف ہی ہیں یا کون ہے۔ کرتے کرتے پھر یوسف علیہ السلام نے بتایا جانتے ہو کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، اور ان کو پتا ہے کہ ہمارے اور یوسف کے درمیان کا معاملہ ہے، کسی کو کیا پتا کہ یوسف کے ساتھ کیا ہوا۔
لیکن آخرکار کیا ہوا؟ جب انہیں احساس ہوا، یوسف علیہ السلام نے ان کو بٹھایا، عزت دی، احترام دیا بھائی کو۔ اس میں ایک سبق یہ ملتا ہے ہمیں کہ ہم کسی کو گناہگار سمجھ کے، غلط سمجھ کے اس کو بالکل دھتکار نہ دیں، ورنہ ہماری غلطی ہوگی، ہمیں اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ اے میرے بندے، یہ بندہ برائی کی طرف جا رہا تھا، تم نے اس کو بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ برے ماحول میں نہیں جانا، اس سے متاثر نہیں ہونا، لیکن اگر کوئی شخص برائی کی طرف جا رہا ہے، اس سے ہمیں اخلاق سے پیش آنا ہے، اس کو قریب لانا ہے، اس کو مساجد میں لانا ہے، اس کو دروس میں لے کے آنا ہے۔ صرف اپنی فکر نہیں کرنی، اپنے گھر کے ماحول کی فکر کرنی ہے۔ دو وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے، اگر ہم اپنے ماحول کی فکر نہیں کریں گے تو رب پوچھے گا کہ آپ نے صرف اپنی فکر کی تھی، اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو کیوں نہیں سمجھایا تھا۔ دوسری بات یہ ہے، اگر آپ ماحول میں سدھارنا نہیں چاہیں گے، اصلاح کرنا نہیں چاہیں گے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک دن وہ برائی میرے اور آپ کے گھر میں، میرے اور آپ کے بچوں میں آ جائے گی، تو دو نقصان ہوتے ہیں۔ تیسرا یہ ہوتا ہے، اگر ہم نہیں ہوگیں گے تو اللہ کا عذاب سب کو لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ قرآن کی یہ آیات ہے۔ تو نفس مطمئنہ حاصل کرنا ہے تو لوگوں کا نفس بدلا ہے، جیسا میں نے بتایا کہ وزیر کی بیوی کا نفس بدلا کس وجہ سے؟ کہ یوسف علیہ السلام کی صحبت اچھی ملی، ان کا تقویٰ دیکھ کر۔ یوسف علیہ السلام کا بھائی اب آخر میں کیا کہتے ہیں؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم۔ کہنے لگے ہمارے ابا جان، اے ہمارے والد محترم یعقوب علیہ السلام، ہمارے لیے اپنے رب سے تو ہمارے گناہوں کی معافی مانگ لیجیے، ہم ہی خطا کار تھے۔ پہلے کیا کہتے تھے؟ ڈٹے ہوئے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام کو چھوڑ کر آئے کنویں میں، کیا کہتے تھے؟ آپ ہماری بات کو نہیں مانیں گے، ہم کتنے ہی سچ بولنے والے ہوں، اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ، آپ باتیں مانیں گے۔ جھوٹا خون تک لے کے آ گئے، کتنی بڑی بڑی انہوں نے یعنی چالیں چلی تھی۔ کیوں؟ اس وقت ان کا دل تھوڑا سخت ہوا تھا۔ تھے تو نبی کی اولاد، لیکن دل سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ دل کبھی کبھار اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ مجھے 35 سے 40 منٹ دیے گئے تھے، اگر وقت کم کرنا ہے بتا دیں، ابھی میرے پاس 8 منٹ ہے تقریباً، مجھے بتا دیجیے گا، باقی تو شیخ صاحب کا کتاب ہے انشاءاللہ سب۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ یونس علیہ السلام کی قوم نہیں مان رہی، بات مانتی نہیں، تو کتنے ہٹ درم ہوں گے جو نبی کی بات نہیں مان رہے، کتنی سختی ہوگی ان کے دل میں۔ ایک وقت ایسا ہے یونس علیہ السلام ان کو چھوڑ کر ناراض ہو کر خود چلے گئے، اللہ کا حکم نہیں تھا، خود ناراض ہو کر چلے گئے کہ تم پر عذاب آ جائے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب عذاب کی صورتیں دیکھی تو قوم نے معافی مانگ لی، سامنے عذاب آیا۔ یونس علیہ السلام کو اللہ نے سرزنش، تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کیا، وہ جو ان کو پھر ڈالنا پڑا سمندر میں، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن یونس علیہ السلام کی قوم نہیں مانتی تھی، سامنے عذاب کی کیفیت دیکھی تو ان کے نفس کی حالت بدل گئی۔ سورہ یونس آیت نمبر 98۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو وہ ایمان نہیں لا رہی تھی، اس کو کی کوئی بھی قوم ایسی نہیں تھی کہ جس کو سامنے عذاب آ گیا ہو اور اس کے ایمان نے اس کو فائدہ دیا ہو، یعنی عذاب دیکھ کر وہ قوم مسلمان ہو گئی، اس کو فائدہ ہو گیا۔ لیکن یونس علیہ السلام کی قوم کو عذاب کی کیفیتیں نظر آئیں، انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، تو اللہ فرماتا ہے جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان کے عذاب کو ٹال دیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ورنہ قومیں ایسی ہوتی تھی، دل اتنے پختہ ہو جاتے تھے، عذاب دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہم سب جانتے ہیں، نفس امارہ اس کا اتنا غالب تھا۔ فرعون کو آپ دیکھیں، اس کے آخری موقع پر وہ مسلمان ہوا جب غرق ہونے
والا ہوا، حالانکہ ساری زندگی ظلم و ستم میں گزار دی، آخری جب وہ ڈوبنے لگا سانسیں اب بس نکل رہی ہے تو کہتے ہیں کہ آمنت بربی موسیٰ و ہارون، میں اب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کے نفس کو اچھا ماحول چاہیے، عبرت چاہیے، اعتبار چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہر روز آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں ہم اکیلے جا رہے ہوتے ہیں، واش روم میں ہم اکیلے جاتے ہیں، بہت سے مقامات پر۔ یہ ایک نصیحت ہے اس بات کے لیے، رات کے اندھیرے میں ہم ہوتے ہیں، یہ نصیحت ہے اس بات کے لیے کہ یہ انسان تجھے ایک وقت اکیلے ہی جانا ہے، اندھیروں میں ہی جانا۔ اپنی زندگی میں بہت سے لمحات آتے ہیں، روزمرہ آتے ہیں، واش روم اکیلے جاتے ہیں، غسل خانے اکیلے جاتے ہیں، رات کے اندھیرے میں سو رہے ہوتے ہیں، اگر سردی ہے تو اپنے لحاظ اپنی چادر میں اکیلے سو رہے ہیں، سوتے ہوئے بندہ اکیلا ہی ہے، سفر میں جا رہا ہے مختلف جگہوں پر۔ وہ ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو یہ ہمارے لیے اس بات کی نصیحتیں ہیں کہ ہمیں ایک وقت آئے گا کہ ہمیں اندھیروں میں جانا ہے، ہاں وہاں روشنی جو کرنی ہے اس کے لیے کہ یہاں سے کوئی وائی فائی بلب کام نہیں آئے گا، نیک اعمال کام آئے گا۔ تو فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، جو آخرت کی فکر کرتا ہے نا وہ نفس مطمئنہ بناتا ہے، وہ نفس مطمئنہ کی کوشش کرتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ کیسے بنتا ہے؟ جب نفس لوامہ غالب آتا رہتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ گناہوں کو مکمل چھوڑ دیتا ہے اور مکمل نیکیوں پر عمل کرتا رہتا ہے۔ اب یہ جو موسیٰ ہارون علیہ السلام کے ساتھ جو جادوگروں کا واقعہ ہوا، وہ کتنے پکے تھے اپنی جادوگری میں، کیا کہہ رہے تھے وہ کہ کیا ہمیں کچھ پیسے ملیں گے، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کچھ ملے گا مال، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے۔ فرعون نے کہا مال تو چھوڑو، تم میرے مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ کی توفیق سے اس میں میں نے ایک نقطہ نکالا ہے، نقطہ یہ ہے فرعون نے کہا پیسے تو ملیں گے، لیکن جو یہ موسیٰ علیہ السلام میرے پاس آیا تھا، نعوذ باللہ یہ نبی، یہ بندہ جھوٹی جادوگری لے کے تو تمہیں نہیں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میں تمہیں اتنا قریبی بنا لوں گا، میں اب تمہارا ساتھ چھوڑوں گا ہی نہیں، ہر وقت ساتھ رکھوں گا۔ کیوں؟ یہ میں بتاتا ہوں آپ کو، اللہ کی توفیق سے ایک ذہن میں میرے بات آئی تھی کہ میں اس کو پڑھ رہا تھا، وہ اس وجہ سے فرعون نے سوچا آج موسیٰ آئے ہیں، انہوں نے اپنا جادو نعوذ باللہ اس کے نزدیک اپنا جادو یہ سانپ وغیرہ بنا کے دکھا دیا، کل کو کوئی اور آ گیا تو پھر مجھے ان جادوگروں کو جمع کرنا پڑے گا، بلانا پڑے گا، جب تک تو میری ذلت اور رسوائی ہوگی، تو اس لیے میں ذلیل ہو گیا ان کے جادو کے ہاتھوں، اس لیے میں تمہیں قریب رکھوں گا تاکہ آئندہ بھی کوئی جادوگر آئے تو فوری طور پر تمہیں پیش کر دوں کہ چلو آپ مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ اور دیکھو تماشا۔ لیکن ہوا کیا، وہ جادوگر جو پیسے مانگ رہے تھے، جو فرعون کے دربار میں منتیں کر رہے تھے دنیا کی خاطر، جب انہیں حق پتہ چلا تو نفس پلٹ گیا۔ تو یہی جادوگر کہتے ہیں آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون۔ بات کہنے کی یہ ہے کہ ان جادوگروں کو آج تک کوئی ایسا موقع ملا ہی نہیں تھا کہ کوئی ان کے مقابلے میں آتا اور ان کو پتہ چلتا کہ حق کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ وہ اپنے جادوگری پر، اپنے جھوٹ پر ڈٹے ہوئے تھے، لیکن جہاں حق کی بات پتہ چل گئی تو ان کا نفس بدل گیا، فوراً بدل گیا۔ تو یہ ہے ماحول کا اثر اور لوگوں سے ملنے جلنے کا اثر۔ کتنے علماء کرام ایسے شیخ محترم تشریف فرمائے، آپ ان کے ساتھ 5 منٹ بیٹھیں گے آپ کا دل پاک پاک ہو جائے گا، آپ کو آخرت یاد آئے گی، آپ کو اللہ کی رضا کرنے، اللہ کو راضی کرنے والے کام یاد آئیں گے، آپ کا دل چاہے گا بس میں اپنے نیکی ہی کرتا رہوں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابی جب باہر جاتے واپس آتے کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب گھر میں ہوتا ہوں، رشتہ داروں میں ہوتا ہوں، باہر جاتا ہوں تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، جب میں آپ کی مجلس میں آتا ہوں تو سکون ملتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا ألا بذكر الله تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کا مطلب سبحان اللہ والحمدللہ بھی ہے، زبان سے اللہ کا ذکر، ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، ہر موقع پہ یاد رکھنا، اعمال جو کرنا اللہ کو یاد رکھنا، یا اللہ تیرا کیا حکم ہے،
اس میں کیا منع ہے، کیا جائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، یہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں، اسی لیے صحابہ کرام شریعت پر عمل کرتے تھے، اوڑھنا بچھونا یہی تھا، اسی لیے ان کا دل ہمیشہ مطمئن رہتا تھا۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے یہ جو منافقین کہتے تھے، آخری منٹ چل رہے ہیں سیکنڈ، منافقین کہتے تھے نعوذ باللہ، جب ان سے کہا جاتا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ۔ جب ان سے یہ کہا جاتا نا ایمان لے آؤ، تو وہ منافقین کہتے تھے نعوذ باللہ، میں نعوذ باللہ کہتا ہوں کہ کیا ہم ایمان لے آئیں اس طرح جس طرح یہ نعوذ باللہ یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ ان کے پاس عقل تو ہے نہیں، یہ جو ایمان لائے ہیں یہ صحابہ نعوذ باللہ۔ آپ کو پتا ہے وہ صحابہ کو بے وقوف کیوں کہتے تھے؟ معلوم ہے آپ کو کیوں بولتے تھے کہ بے وقوف ہیں؟ اس لیے کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ یہ وہ صحابہ ہیں، ادھر نبی علیہ السلام نے حکم دیا، ادھر گھر کا سارا سامان لا کر پیش کر دیا، ادھر حکم دیا اپنی گردنیں کٹانے کو تیار ہو گئے۔ کہتے ہیں نعوذ باللہ بے وقوف ہے، اسے اتنا نہیں پتا کہ گھر کا سارا سامان اٹھا کے لاتے ہیں، آدھا سامان اٹھا کے لاتے ہیں، اس کو یہ نہیں پتا کہ میں آگے کیا کروں گا، میرا گھر بار کیسے چلے گا۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ 10 روپے لگاؤ تو کہیں 15 نہیں ملیں گے، تو وہاں 10 روپے لگاؤں گا ہی نہیں۔ رب کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں رب العالمین بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ یہ مغربی تہذیب ہم پر بھی مسلط کر دی گئی ہے، ہم وہاں پیسہ نہیں دیتے جہاں ہمیں پیسے کے بدلے پیسہ مزید نہ مل رہا ہو۔ منافقین یہی کہتے تھے کہ یہ وہ صحابہ ہیں، مصور کھینچے وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے تھے یہ اتنے بے وقوف لوگ ہیں، یہ تو اپنی گردن کٹانے کو تیار ہو جاتے ہیں، عہد میں چلے گئے، وہاں چلے گئے، بدر میں چلے گئے کہ بس لڑ مریں گے، بڑے آگے 1000 لوگوں 1500 لوگوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کو نفس مطمئنہ حاصل تھا، اس لیے کہ صحابہ کو نبی علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی تھی، نبی علیہ السلام کی تربیت نصیب ہوئی تھی۔ اسی لیے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک لگتی تھی، میں بھوک سے گر پڑتا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ مجھے مرگی کی بیماری ہے، حالانکہ بھوک کی وجہ سے چکرا کر گر پڑتا تھا، لیکن چبوترا چھوڑ کر وہ صفہ چھوڑ کر نہیں جاتا تھا نبی علیہ السلام کی مسجد کے نبی کے ساتھ جو لگا ہوا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو نبی علیہ السلام تشریف لائیں اور ان کی حدیث بیان اور میں موجود نہ ہوں۔ یہ ہے تربیت۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس صحابیہ نے اپنے گھر کے افراد کی شہادت کی خبر سن کر یہ کہا کہ آپ کی سلامتی کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری تمام مصیبتیں دور ہو گئی ہیں، آج ہم سنت کی خاطر کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہاں صحابہ شہید ہو گئے، سب کچھ لٹا دیا اللہ کے راستے میں، مکہ سے ہجرت دیکھی، سب کاروبار چھوڑ دیا نبی علیہ السلام کے حکم پر، یہ تھا نفس مطمئنہ۔ لیکن آج ہم نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی خاطر کچھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جی بیوی نہیں مانتی، بیوی کہتی ہے شوہر سسرال والا نہیں مانتے، یہ کہتا ہے کہ میرے ساس سسر نہیں مانتے، داڑھی رکھوں گا تو وہ کہتا ہے کہ تم نوجوان ابھی تمہاری شادی نہیں ہوئی، لڑکی والے نہیں مان رہے ہیں، پردہ کروں گی تو لڑکے والے نہیں مان رہے ہیں۔ بھائی میرے یہ بتائیے کہ کہاں گئی وہ شریعت جن صحابہ نے نبی علیہ السلام کے حکم پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا؟ ہم تھوڑی سی خواہشات پیش نہیں کر سکتے، ہم تھوڑی سی خواہشات کو نبی علیہ السلام کی سنتوں پر قربان نہیں کر سکتے۔ ہمارا نفس مطمئنہ کہاں سے ہمیں حاصل ہوا؟ نفس مطمئنہ تو جب حاصل ہوگا خواہشات کو مارنا ہوگا، قربانی نام ہے کسی چیز کا اپنے خواہشات کو قربان کرنے کا۔ اسی لیے رب العالمین فرماتا ہے جب بندہ نیک اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو فرمایا کہ وہ اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، محبت کر رہا ہوتا ہے، جلدی جلدی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے جا ملوں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، تم بھی اللہ سے راضی ہو، اللہ تم سے راضی ہے۔ نفس مطمئنہ کے بہت سارے فوائد میں نے وقتاً فوقتاً ذکر کر دیے ہیں، وقت ختم ہو چکا ہے، تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ رب راضی ہو جاتا ہے، اور بندہ رب سے راضی، صرف اللہ صحابہ سے راضی نہیں ہوا، فرمایا کہ جو لوگ بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے گا۔ اور اس آیت میں
فرمایا کہ اللہ تم سے راضی ہے، تم اللہ سے راضی ہو، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ نبی انبیاء کرام دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ مجھے نیک صالحین لوگوں میں ملا دینا، مجھے نیک صالحین لوگوں کی صحبت عطا فرما دینا۔ اس لیے رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں گناہوں والے نفس امارہ کو چھوڑنے کی، اور جو نفس لوامہ ہے اس کو پختہ بنانے کی، اور نفس مطمئنہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔